ہماری زندگی میں کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا خدا کی قربت کسی مخصوص مذہب کے ذریعے ہی ممکن ہے یا انسان کسی بھی راستے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا روحانی سفر کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے؟ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی تک پہنچا سکتا ہے یا یہ صرف ایک فریب ہے؟ کیا عشق ایک راستہ ہے جو ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ کیا روحانیت کا مطلب دنیا کو ترک کر دینا ہے؟ کیا ایک عام انسان بھی صوفی بن سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن میں موجود ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ صوفیزم حقیقت میں کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف سننے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس سفر کا آغاز کریں۔ یہ میری زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، کیونکہ آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے ان کے علم، فکر اور فلسفے کی روشنی اس قدر پرسکون ہے کہ لوگوں کے لیے راہ روشن کر رہی ہے۔ آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے وہ ایک استاد بھی ہے، اور مجھ جیسے طالب علم اس بات کو غنیمت جانتے ہیں کہ استاد کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ مگر آج خوشی کی بات یہ ہے کہ استاد ہمارے روبرو بیٹھے ہیں۔ سر کو ان کے دوست اور قریبی دی وینڈرنگ درویش کے نام سے جانتے ہیں۔ سر کا نام سر شیخ محمد علی ہے۔ آئیے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں جس کا موضوع صوفیزم ہے اور سر کی موجودگی سے مستفید ہوتے ہیں۔ خوش آمدید سر، کیسے ہیں آپ؟ ہاؤز لائف؟ Thank you very much. Alhamdulillah, it could not be any better. سر، آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کم و بیش 20 سے زائد ممالک کا سفر کر چکے ہیں، لیکن پاکستان آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا آج بھی آپ یہی رائے رکھتے ہیں؟ بالکل بیکاز میری پیدائش پاکستان میں ہوئی. بیسیکلی آئی کم فرام کراچی. In 22 years that I'm here in اسلام آباد. اور اپنی مٹی جو ہے وہ ہمیشہ پسند ہوتی ہے لوگوں کو، اور مجھے بھی اپنی مٹی سے بہت لگاؤ ہے. بیکاز فارن کنٹریز میں رہا، گھوما پھرا، نالج حاصل کی، لیکن جو مزہ اپنے ملک کا ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. سو آئی کنٹینیو ٹو لیو ہیئر، آئی کنٹینیو ٹو سرو ہیئر، اینڈ دیٹ از وائی آئی کیم بیک. سر، پاکستان ان ممالک سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ آپ نے مختلف تہذیبوں اور معاشروں کو قریب سے دیکھا ہے۔ بیرون ممالک میں ایسی کون سی خاص چیز ہے جو جو آپ کے خیال میں ہمیں سیکھنی چاہیے؟ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی جب میں ویسٹ میں رہا، ایون ایسٹ میں فار ایگزامپل، وہ یہ ہے کہ اخلاقیات میں ہم سے وہ بہت اچھے ہیں. We tend to be religious. I would say we tend to be overly religious. دین کو لے کے ہم سینسٹیو بھی ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین میں ایک یہ بھی تو جملہ ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی پسند نہیں ہے. میں نے ویسٹ میں دیکھا، یا سنگاپور فار دیٹ میٹر، جب میں وہاں گیا تو اٹ از کلین ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اٹ اسٹنکس آن دا لائٹر سائڈ، کہ صفائی کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے وہاں. پلس اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہے. دین تو ہے ہی، ڈفرینٹ مذاہب ہیں. دین لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی ڈیلنگ کرنی ہے، کس طرح آپ نے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. لیکن اخلاقیات ایک کامن سٹینڈرڈ ہے، اور وہ آپ ماں کی گود سے سیکھتے ہیں. آپ کی گھر میں تربیت ہوتی ہے جب آپ کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہے. اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. دین کے ریچولز میں ہم پھنس گئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ چیز میں نے باہر رہ کے دیکھے کہ they are not overly religious generally, but اخلاقیات میں ہم سے بہت آگے ہیں وہ. اور یہ وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم آج میں اتفاق سے یونیورسٹی میں، اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، فلسفی بھی پڑھاتا ہوں، اور ایک دوسرا سبجیکٹ ہے اخلاقیات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ، اس عمر میں آ کے بچوں کو اخلاقیات پڑھا رہے ہیں ہم، تو والدین نے جو تربیت کی اگر کی تو وہ کہاں گئی؟ اس میں اخلاقیات کا شمول کیوں نہیں تھا؟ اور یہ المیہ ہے کہ ہمیں اب بیچلرز لیول پہ
اخلاقیات جسے انگریزی میں ایتھکس کہتے ہیں وہ پڑھانی پڑ رہی ہے.